صادقین نے آغاز تو شاعری سے کیا، بلکہ ان کا ایک مجموعہ کلام بھی ان دنوں چھپا جس کا نام شاید اوراق بوسیدہ یا اس قسم کا ہے۔ اس کے بعد وہ مصوری کی طرف آئے اور اس کے بعد وہ خطاطی کی طرف آئے 1968 میں۔ اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ظاہر ہے کہ جس قسم کی حکومت کی پالیسی تھی، عام مصوروں کی بہت دل چکنی ہوئی، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا، چنانچہ بہت سے لوگوں نے صرف فیشن کے طور پہ کہ اس کا مول پڑتا ہے مصوری یعنی خطاطی میں مصوری کرنا شروع کر دیا، جس کو مصورانہ خطاطی کہتے ہیں۔ تو صادقین نے اس کی پیروی نہیں کی، وہ اس سے بہت پہلے خطاطی کرتے تھے، اور پہلے خطاطی کرنے والوں میں میرا جو علم ہے جتنا وہ یہ ہے کہ حنیف رامے نے ابتدا کی۔ سویرا کے پرانے ایڈیشن دیکھیں، اس میں حنیف رامے نے مختلف جو ہے مقدس آیات وہ لکھی ہوئی ہیں یا لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ الحمرہ میں انہوں نے ایک نمائش کی تھی جس میں 60 مختلف خطاطیاں تھیں اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی ہر ایک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے لیے صرف خطاطی کا ہنر نہیں چاہیے، اس میں جو عشق ہے جب تک وہ نہ ہو، جب تک جذب نہ ہو، آپ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طریقے سے کہ وہ افیکٹو ہو، دل پہ اثر کرے، نہیں لکھ سکتے۔ تو حنیف رامے صاحب نے کیا، ان کی خطاطیاں پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کا بیٹا ابراہیم شاید ان کے پاس ہوں۔ اس کے بعد شاکر علی نے ایک دو بڑے پینٹنگز بنائیں، احمد خان نے، سعید اختر نے، اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ سب پہلے بنا رہے تھے۔ بعد میں بہت سارے لوگ خطاطی کی طرف آئے، لیکن صادقین نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 1968 میں شروع کی تھی، بہت پہلے، اور ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ میں نے پچھلی مرتبہ ان کی ربائی پڑھی تھی، پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ انہوں نے کسی سے سیکھی نہیں ہے، ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ کہتے ہیں فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد، فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد، نقل تقلید سے میں یوں ہوں آزاد، خطاطی میں، شاعری میں، نقاشی میں آپ اپنا شاگرد ہوں اور خود اپنا استاد، یعنی انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ صادقین نے پنجابی میں بھی رباعیاں کہیں، اور میرا خیال ہے کہ منو بھائی نے ان کو اس طرح مائل کیا، اور وہ بڑے فخر سے پڑھتے تھے اور ایک خاص انداز سے پڑھتے تھے۔ ان کی 2 رباعیاں میں آپ کو سناتا ہوں پنجابی کی، اور اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے یہ تو معاف کیجیے گا، کیونکہ ان کے مجھے ریفرنس کہیں نہیں ملے تھے، تو محض یادداشت پہ ہی میں نے تھوڑا بہت لکھ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تھی کوئی ادھوری گل، اس کی تھی کوئی ادھوری گل، کرنی سی او دے نال کوئی ضروری گل، کچھ غیر سی بیٹھے او دے نال، کرنی سی کوئی بہت ضروری گل۔ یہ صادقین کی ربائی ہے، اور یہ ربائی جو ہے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ آخر میں جو میں سانحہ بیان کروں گا اس پر یہ منطبق ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، بعد میں بھی سنا دوں گا، اور یہ بھی پنجابی میں ہے، اور وہ کہتے ہیں مکھڑے پہ نمک ول ول ویکھاں، قد بت نوں تیرے نال مکمل ویکھاں، شیشے دے شو کیس وچ بند کر کے دل آکھدا ہے تینوں مسلسل ویکھاں۔ اچھا، جب یہ نریٹ کرتے تھے نا تو بالکل پنجابی سٹائل میں کرتے تھے، وہ سٹائل جو تھا نا ان کا ربائی کا اردو والا، اس کو ترک کر کے پنجابی کے لہجے میں کہتے تھے کہ شیشے دے شو کیس وچ بند کر کے ویکھاں اور دل آخدا ہے تینوں مسلسل، انداز بھی وہی بدل لیتے۔ ایک نقاد نے کہا تھا کہ آپ صادقین کی مصوری کو تب تک نہیں سمجھ پاتے جب تک آپ اس کی شاعری نہیں پڑھتے، کیونکہ اس نے اپنی شاعری میں اس کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ خطاطی اور وہ سارا کچھ، یا فلسفہ مصوری، وہ بیان کر دیا ہے۔
تو میں آج آپ کی خدمت میں یہی کتاب جو میں نے عرض کیا خط صادقین سنگ میر والوں نے چھاپی اور استاد خورشید گوہر قلم نے اس کو تحریر کیا اور ان کی نقل میں یعنی ان کو استاد مانتے ہوئے ان کے خط میں گوہر نے بہت ساری رباعیاں لکھی اور شعر لکھے جن میں زیادہ تر ساغر صدیقی کے ہیں۔ تو صادقین لکھتے ہیں کہ فن کی چل تو رہی ہے ریڑھی یا رب، ریڑھی کا لفظ، فن کی چل تو رہی ہے ریڑھی یا رب، سطریں لکھتا ہوں ٹیڑھی میڑھی یا رب، لکھتے ہوئے آیات جنوں بچپن سے اب انگلیاں ہو چکی ہیں ٹیڑھی یا رب، اور انگلیاں واقعی ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں کب ہیں روش عام کے لکھنے والے، کب ہیں روش عام کے لکھنے والے، حرفوں کو ہیں دل تھام کے لکھنے والے، تختی پہ شبانہ روز خون دل سے ہم تو ہیں تیرا نام لکھنے والے۔ اچھا، ایک مسلسل نظم ٹائپ چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگر صادقین کی مصوری کا دستور مان لیا جائے کہ انہوں نے اس نظم میں جو ان شعروں نے مکمل وہ جو فلسفہ ہے اپنی حیات کا اور مصوری کا وہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ مصوری کس کی دین ہے، کہاں سے آئی ہے، سیکھی تو ہے نہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ میں خود ہی ہوں اپنا شاگرد ہوں اور خود ہی اپنا استاد ہوں۔ یہ اس نظم میں ہویدا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ کو لوح و قلم ہے دیتا میرا رب، ابجد کا جمال رم دیتا ہے میرا رب، چھپر میں ہوں اور پھاڑ کے چھپر مجھ کو آیات کے پیچ و خم ہے دیتا میرا رب، اور خط میں میرے پنہا ہے جو ایک راز حیات، آکان میں تجھ کو بتا دوں وہ بات، یہ ہاتھ پکڑ کر میرا جیسے کہ ہوں طفل، لکھواتی مشیت ہی ہے مجھ سے آیات، اور نازل یہ قلم کس پہ ہے مجھ جیسے پر، اور لوح و قلم کس پہ ہے مجھ جیسے پر، اور مولا کے کرم کا بھی نہیں کوئی اصول، مولا کا کرم کس پہ ہے مجھ جیسے پر، اور دشمن کو تو دی دام و درم کی دولت، اور ہم پہ بکھیر دی کرم کی دولت، دی اتنی سمیٹے سے سمٹتی ہی نہیں، مولا نے ہمیں لوح و قلم کی دولت، عاشق کے لیے رنج و علم رکھے ہیں، شاہوں کے لیے تاج و علم رکھے ہیں، میرے لیے کیا چیز ہے میں نے پوچھا، آئی یہ صدا لوح و قلم رکھے ہیں، اور یہ مجھ میں جو ایک عالم بے چینی ہے، دوران لہو میں رم بے چینی ہے، ہر نقش میں ایک گردش بےتابی ہے، گردش بےتابی ہے، ہر حرف میں پیچ و خم میں بے چینی ہے، کچھ وصلیاں میں اور سجا لایا ہوں، بالکل ہوئی نئے جوڑ بنا لایا ہوں، استادوں کی جس قید ریاض میں تھے وہ، اس قید سے ابجد کو چھڑا لایا ہوں، گھر لوح کا آباد کیا ہے دوست، ایک خط نیا ایجاد کیا ہے دوست، استادوں نے ابجد کو مقید تھا کیا، میں نے انہیں آزاد کیا ہے دوست۔ اس نظم میں، اس شاعری میں آپ دیکھیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو عشق ہے صادقین کا، اور جس طرح وہ بیان کرتے ہیں اور جس طرح اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کس طرح میری مصوری جو ہے وہ میرے بس میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو مشیت مجھ سے لکھواتی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے ادب میں بھی ایسا ہوتا ہے، مصوری میں بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تحریر ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے لکھ ڈالی، تو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے۔ چنانچہ صادقین کا بھی یہی حال تھا، اس کی مصوری بقول اس کے واقعی لکھوائی گئی تھی اس سے۔